واللہ غفور رحیم۔ ایک آزادی وہ ہے جو قیامت کو ملنے والی ہے، جو اس سے بھی بڑی آزادی ہوگی، جو جہنم سے آزادی۔ آئیے اس آزادی کے لیے بھی دو چار باتیں سن لیں۔ کوئی ہے آپ میں سے اس آزادی کا بھی خواہش مند؟ اللہ سب کو آزاد کر دے جہنم۔ اس کی آزادی کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو دل کے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہہ دے، توحید پہ آنچ نہ آنے دے، اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ دوسرا کام، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جس طرح آپ بھینس کا دودھ دھو لیتے ہیں وہ دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح جو اللہ کے خوف سے اکیلا دعا کر رہا ہے، جہنم سے ڈرتے ہوئے رو پڑتا ہے، اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے، جہنم نہیں جانے۔ تیسرا کام، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جو 40 دن نماز با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ پڑھتا ہے، نہ تو منافق ہوگا اور جہنم سے بھی آزاد کر دیا جائے۔ ایک چوتھا کام بھی ہے، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن، صحیح مسلم کی روایت ہے، جہنم سے آزاد کر دے گا، یہ داخل نہیں ہوگا جہنم سے۔ پانچواں کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر واربع بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھ لے، اللہ ذوالجلال اس کو بھی جہنم پر حرام قرار دے دیں گے۔ ایک چھٹا کام جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے صحابہ، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار۔ میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ آگ ان پہ حرام اور وہ آگ پر حرام۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا کل قریب ہین سہل، ایسا شخص جس کا اخلاق اچھا ہے، جو نرم مزاج ہے، یہ آگ پہ حرام ہے اور آگ ان پر حرام۔ ساتواں کام جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کن لہ 3 بنات و 3 اخوات او بنتان او اختان، جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اچھی پرورش کرتا ہے، ادب سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے اور مناسب جگہ پہ نکاح کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ 2 بیٹیاں یا 3 بہنیں، یہ بھائی اور یہ والدین کے سامنے یہ بچیاں رکاوٹ بن جائیں گی، جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، جہنم نہیں جانے دیں گی۔ اس لیے بچیوں کو برا نہ سمجھا کرو، لا تکرہوا البنات، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، فإنہن الغالیات المونسات، یہ والدین کی بڑی خدمت کرنے والی ہیں اور شریعت نے ان کو بڑا مہنگا کہا ہے۔ مہنگائی کس بات کی ہے؟ کہ جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جب آتی تو بازو کھول لیتے، مرحبا بابنتی، میری پیاری بیٹی آ جاؤ، قیامت کو تم نے میرے لیے دیوار بننا ہے۔ 8واں کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ كان حقا على الله ان يعتقه من النار۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اگر آپ کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ قیامت کے دن جہنم سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ ایک 9واں کام، من غضرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جو اللہ کی راہ میں دین کی دعوت اور دین کے جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے سربلندی کے نکلتا ہے اور اس کے پاؤں پہ گرد آ جاتی ہے، اس پہ جہنم حرام ہے، یہ اللہ کی جہنم سے آزاد ہوگا۔ 10واں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان بتایا ہے، اب 3 مرتبہ صرف یہ کہہ دو، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں۔ جنت خود بول کے کہتی ہے
اللہم ادخلہ الجنہ، یا اللہ اس کو میرے پاس لے۔ اور 3 مرتبہ یہ کہہ دو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ جہنم خود بول کے کہتی یا اللہ اس کو میرے پاس نہ لانا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال دنیا کی اس آزادی کو نعمت سمجھنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن جہنم سے بھی آزاد فرمائے۔ مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ان سب کو ایمان، عزت و برکت، خوشی اور صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ ان کو، ان کی آل اولاد کو، ان کے والدین کو، ان کی نسلوں کو قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، جس طرح آج تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔